بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العلی العظیم۔ سورہ نساء کی تیسری آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر شادیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ نکاح کتنے کرو، کیسے کرو، کیا مطلب، کیا سوچ ہونی چاہیے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ تھا کہ یتیموں کا مال، یتیموں کا حق ان کے حوالے کر دو۔ اس کے اندر خیانت کرنا، بے توجہی کرنا، خلط ملط کرنا بڑا جرم ہے اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ اور ابھی جو آیت کریمہ آئی اس کے اندر یہ ہے کہ یتیموں کے مالی حق کے ساتھ ساتھ نکاح یا شادی کے حق میں بھی احتیاط کرو، اللہ کا حکم مانو۔ اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا عروہ، اسی نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ خالہ یا امی مجھے یہ تو بتا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کے وارثوں میں اس کے پیچھے جو رشتہ دار رہ جاتے ہیں ان میں سے اگر کوئی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں تو ان لڑکیوں کو اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں کہ ہم ان کی پرورش کریں گے۔ پھر ان کا مال بھی ان کے پاس آ جاتا تھا اور ان کے وہ لڑکیاں بھی انہی کے پاس رہتی تھیں۔ تو مال میں لوگ خیانت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ مال میں خیانت نہ کرو، ان کا حق ادا کرو۔ پھر کچھ لوگ اس لڑکی کے اندر نظر رکھتے تھے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، اپنے نکاح میں لے آؤں یا نہ کروں۔ تو اس معاملے میں لڑکیاں مختلف قسم کی ہوتی تھیں۔ لڑکی حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے، ایک حسین بھی نہیں، مالدار بھی نہیں، دو حسین ہے لیکن مال نہیں، تین مال ہے لیکن حسن نہیں، چار طرح کی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ تو لوگ پھر کوئی پیسے کے لالچ کی وجہ سے لڑکی سے شادی کر لیتے، کوئی لوگ پھر اس کے حسن کی لالچ کی وجہ سے شادی کر لیتے۔ ان کا مقصد نہ تو نیک اولاد حاصل کرنا ہوتا، نہ ہی پھر ان کا مقصد کوئی اسی لڑکی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا مقصد ہوتا، نہ ہی پھر اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے ایک جوڑی دار، ایک شریک حیات لینا مقصد نہیں ہوتا، صرف یہ لالچ ہوتی ہے یا حسن چاہیے یا مال چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما کر کے اور حکم دیا کہ اگر انصاف کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق آپ ان لڑکیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مقصد اور ضرورت کے لیے شادی کرتے ہو تو جی بسم اللہ کر لو۔ اگر نہیں کوئی دنیاوی مفاد ہے، کوئی لالچ ہے، صرف ان سے پیسہ کمانا ہے یا صرف ان سے ہوس پوری کرنی ہے اور اپنی زندگی کا شریک، شراکت دار اور اپنا جوڑا بنانے کے لیے تیار نہیں تو پھر ان سے دور ہو جاؤ، پھر کوئی اور لڑکیاں تلاش کرو شادی کے لیے۔ پھر کس لڑکی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے؟ اگر یتیموں کو نہیں کرنا، اس کے اندر آپ کی نیت خراب ہے، پھر کوئی اور عورتوں کے ساتھ شادی کر لو تو وہ کون سی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ 2 کرو تو بھی ٹھیک ہے، 3 کرو تو بھی اجازت ہے، 4 کرو تو بھی اجازت ہے، طاقت نہیں تو 1 کرو۔
طاقت ہے تو ایک نہیں 2 3 4، طاقت نہیں ہے گزارا نہیں ہوتا تو پھر ایک پر گزارا کر لو، یا پھر اگر آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنے کی بھی گنجائش نہیں تو پھر دوسری کوئی باندی کہیں سے لے آؤ، اسی کے ساتھ آپ شادی کرو یا گزارا کرو، لیکن ناانصافی اور ناجائز رویہ بہرحال ناجائز ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، انصاف یہ ہے کہ آپ اپنے شریک حیات بنانے کے لیے، جیسے عام طور پر شادی ہوتی ہے، اسی نیت سے اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو یتیموں کے ساتھ شادی کرنا زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، نیت کوئی اور ہے، خراب نیت ہے، پیسہ کمانا، ہوس پوری کرنا، تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں یار وہ فلاں گھرانے کے ساتھ ہم شادی کر لیتے ہیں نا، ان کا اگر ہم نے اس لڑکی کے اوپر کچھ بھی کیا، کیا بھی ہوا تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بہت گندی پلید سوچ ہے۔ آپ شادی کرو اس نیت کے ساتھ کہ مجھے ساتھی چاہیے، اس کو بھی ساتھی چاہیے، میں اس کا حق ادا کروں، وہ میرا حق ادا کرے، پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اور شادی کے اندر برداشت بنیادی چیز ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کچھ آپ ہی کی خواہش چلے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر خواہش لڑکی کی چلے، کچھ لینا دینا پڑے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خطرہ ہے کہ آپ یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے جو آپ کے پاس پرورش میں ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پھر آپ شادی کر لو جو اچھی لگے تمہیں، جو اچھی لگے ان کے ساتھ شادی کرو۔ اچھی لگے سے مراد اخلاقی لحاظ سے اچھی ہو، اور شکل و شباہت کے لحاظ سے دل میں نفرت نہ ہو۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم نے کسی بندے سے پوچھا کیا شادی کرنا چاہ رہا ہے؟ بولا ہاں۔ بولا اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ بولا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو پھر شادی کرنا، تاکہ بعد میں پھر نفرت نہ ہو۔ ارے یار اس کا تو چہرہ ایسا ہے، اور اس کا تو قد چھوٹا ہے، قد کی بہت لمبی ہے، بہت موٹی ہے، مجھے تو یہ پسند نہیں۔ ایک مرتبہ پہلے سے اسی کو دیکھ لو۔ لیکن اس میں علماء نے بہت زیادہ تفصیلیں لکھی ہیں۔ دیکھنا یا دکھانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ دیکھنا یا دکھانا، یہاں کراچی کے اندر دکھانے کا رواج ہے۔ دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو بند سور کر کے وہ آ کر کے سامنے بیٹھتی ہے، پھر یہ اسی کو صاحب دیکھتا ہے، پھر گپیں لگاتا ہے، کیسی ہے تو، اور تیری طبیعت کیسی ہے، میرے ساتھ چلے گی نہیں چلے گی، یہ وہ، یہ لمبی باتیں، پھر چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں اور گھومنے چلتے ہیں۔ یہ ساری بے حیائی، بے غیرتی ہے، یہ دکھانا ہوتا ہے۔ آ جاؤ ہماری لڑکی دیکھ کر کے جاؤ، کوئی بکری ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی جانور ہے، دکھا رہے ہو۔ اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہو، سامنے سے لڑکی ایک مرتبہ گزر کر چلی گئی، یہ دیکھنا ہے، آپ نے دیکھ لیا ایک، بس۔ اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو آپ کو اچھا لگے، جہاں سے آپ کا رشتہ مناسب محسوس ہو وہاں رشتہ کر لو۔ صرف موبائل کے ذریعے سے نہیں، فیس بک اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے نہیں۔ کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں، او بیرون ملک کی لڑکی یہاں بھاگ گئی، مجھے شادی کرنی ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے وہاں کا، جوہی، یعنی دادو ضلع کا ہی ہے، وہاں ایک ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سارے مولوی تھے، تو یہ بات چھڑی کہ قرآن کا حکم ہے کہ جہاں دل لگے، جہاں جو اچھی لگے وہاں شادی کرو، اور یہ حکم لڑکے کے لیے بھی ہے، لڑکی کے لیے بھی ہے۔ لڑکی پر بھی زبردستی نہیں کہ تو شادی کر، اسی ہی کے ساتھ شادی کر، لڑکے پر بھی زبردستی نہیں کہ تو اسی ہی کے ساتھ شادی کر۔ ماں باپ مشورہ دیں، ترغیب دیں، زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو خیر یہ بات چلتے چلتے یہاں آئی کہ آج کل جو لڑکی کا نکاح
کسی کے ساتھ ماں باپ کرتے ہیں، لڑکی راضی نہیں ہوتی، پھر لڑکی بھاگ کر کے چلی جاتی ہے اس کے پاس، کورٹ میں جا کر کے شادی کرتی ہے، تو یہ جائز یا ناجائز؟ تو اس مولوی صاحب نے بولا کہ یہ شادی کرنے کی نیت سے نہیں، اپنی زندگی بسانے کی نیت سے نہیں. اس نے سندھی میں بولا کہ اس کو وہر کہو، انہیں کہ وہر کہو انہیں کرے ویا. وہر کا مطلب سندھی میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بکریاں ہوتی ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں یا جانور ہوتے ہیں، ان کو جب بچے کی لالچ ہوتی ہے کہ یعنی اسی کو نر کی لالچ ہوتی ہے تو اسی کے پاس بھاگتی ہے، پھر چلاتی ہے، پھر وہ نر اس کے اوپر چڑھتے ہیں. تو بولا اسی کو بھی یہ نر کی ضرورت تھی اور اس کو شائدے کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے یہ سیدھی سیدھی بے حیائی ہے اور بے غیرتی ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو لڑکی جا کر کورٹ میں شادی کرتی ہے، کتنی زندگی ماں باپ کی بھی خراب کرتی ہے، اپنی بھی خراب کرتی ہے. خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی. یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں آپ کو رشتہ اچھا لگے وہاں کرو، ماں باپ کو مطمئن کر کے. ماں باپ کو بے وقوف نہ سمجھیں، ماں باپ کو پاگل نہ سمجھیں. آپ کی زندگی اگر بچے کی زندگی 20 سال ہے تو ماں باپ کی 50 سال زندگی ہے. تو نے 5 سال اگر 8 سال اگر تجربے کے دیکھے ہیں تو تیرے ماں باپ نے 30 سال تجربے کے دیکھے ہیں. تو بالغ ہونے سے پہلے تو بچہ تھا، تجھے کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے. بالغ ہوا ہے ابھی 5-6 سال گزرے ہیں اور ابھی تو فیصلے کرنے لگا ہے کہ ابو بے وقوف ہے اور امی چری ہے اور امی پاگل ہے اور میں صحیح ہوں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو آپ کو اچھی لگے وہاں سے شادی کرو. لیکن کتنی؟ 2، مثنیٰ 2، ثلاث 3، رباع 4، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. اس طرح سے شادی ہونی چاہیے. ایک کی بات ہی نہیں ہے. ہم میں سے یہاں کوئی بھائی عبدالرزاق کے علاوہ کوئی 2 والا نہیں ہے، سارے ایک والے. ہاں ابھی وہ بھی ایک والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادی کرو 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ایک کی بات نہیں ہے. اچھا یہاں مثنیٰ کا لفظ عربی میں 2 بھی آتا ہے، 2 بھی آتا ہے. ثلاث کی معنی 3 بھی آتی ہے، 3 بھی آتی ہے. اور رباع کی معنی 4 بھی آتی ہے، 4 بھی آتی ہے. تو شیعہ ان سے عجیب مقصد نکالتے ہیں کہ 2 مثنیٰ معنی 2 4 ہو گئی، ثلاث 3 6 ہو گئی، اور رباع 4 8 ہو گئی. تو وہ بولتے 18 بیویوں کی شادی ہے. شادی کی بھی اجازت ہے. جھوٹ بولتے ہیں، ٹھگی کرتے ہیں. وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ غداری ہے، کیونکہ اس بات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پیغمبر کریم کے زمانے میں کسی کی اگر شادیاں 4 سے زیادہ ہوتی تھیں تو اللہ کے نبی منع کرتے کہ کسی کو اضافی کو یعنی طلاق دے دو، چھوڑ دو. اور آج کے زمانے میں بھی حکم یہی ہے کہ اگر کسی بندے نے جہالت کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی اگر 5-6 لڑکیوں کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے تو پہلے والی 4 تو اس کی بیویاں ہیں، 5ویں کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اسی کو اپنے پاس رکھے گا تو بھی زنا ہوگی، نہیں رکھے گا تو طلاق دینے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 3 4 شادیاں کرو. ابھی اسی جملے کو لے کر کے کافر بھی اور منافق مسلمان بھی، کافر بھی منافق مسلمان بھی بڑی شرارتیں پھیلاتے ہیں کہ یار یہ کیا ظلم ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، یہ تو عورت کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے. اصل میں اسی کے ابھی کئی سارے علماء نے جواب دیے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان خبیث جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں ان کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی اللہ نے یہ حکم دیا ہے. جب پیدا کرنے والا اللہ، قرآن کا حکم دینے والا بھی اللہ، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اسی کے اندر چون چرا کرنے والے کہ یہ کیوں. اور اس کے علاوہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ وہ اس طریقے سے کا نظام چلا سکتا ہے. عورت کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی، عورت کمزور ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ مرد اگر 4 شادیاں کرے تو کوئی خیانت، کوئی خرابی نہیں ہوتی. عورت اگر 2 شادیاں کرے، 3 شادیاں کرے تو خیانت آتی ہے، نقصان آتا ہے. کیسے؟ ایک مرد نے اگر 4 عورتوں کے ساتھ شادی کی، اس کے پاس بھی گیا، اس کے پاس بھی گیا، اس کے پاس بھی گیا، کوئی خرابی نہیں ہے.
اس عورت کے پاس بھی اسی ہی کی امانت ہے نطفہ، دوسری عورت کے پاس بھی اسی مرد کی امانت ہے، تیسری چوتھی کے پاس بھی اسی ایک ہی مرد کی امانت ہے۔ لیکن اگر ایک عورت نے 2 شادیاں کر لیں، ابھی اس کے پیٹ کے اندر اگر بچہ آ گیا، کس کا ہوگا؟ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ابھی اگر وہاں وہ لڑکی جس کے پیٹ میں بچہ آ گیا، وہ اس کا خرچہ کس سے مانگے گی؟ جو بچہ ہوگا وہ کس کا شمار ہوگا؟ دنیا میں اس کا باپ کون کہلائے گا؟ آخرت میں اس کا باپ کون کہلائے گا؟ یہ اس طرح کی کئی ساری فتنے فساد آتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے اندر کبھی بھی اپنی طرف سے آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ کیوں، بس بھائی اللہ ہے نا۔ پھر تو آدمی ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں یہاں کیوں دی، الٹی کیوں نہیں دی، سر اوپر کیا ہے، پاؤں اوپر کیوں نہیں کیے، ہاتھ دونوں برابر کیوں کیا، ایک چھوٹا ایک بڑا کیوں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے منہ آگے دیا ہے پیچھے کیوں نہیں دیا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر اگر کسی نے اعتراض کرنا، سوال کرنا شروع کیا تو اس سے بڑا بیوقوف اور پاگل کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اور پھر کوئی دنیا کے اندر کوئی رشتہ، کوئی حکم، کوئی دین، کوئی شریعت باقی رہے گی ہی نہیں۔ اور زیادہ تر وہ لوگ بکواس کرتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بندہ دین سے دور ہو اور زانی نہ ہو ایسا نہیں ہوتا۔ زانی، شرابی، کبابی ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ خبیث اگر عاشقی میں، رنڈی بازی میں، لنڈے بازی میں اور بے حیائیوں کے اندر 10 عورتوں کا منہ دیکھتے ہیں، اس میں اس کو شرم نہیں آتی، اور قرآن کے لیے بولتے ہیں 4 کیوں؟ یہ جو آوارہ قسم کی لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، وہ کئی جگہ پر جا کر کے ذلیل ہوتے ہیں، دھکے کھاتے رہتے ہیں، اور وہاں ان کو شرم نہیں آتی کہ 10 عاشق معشوق بنانا، اس کو تو تم اچھا سمجھتے ہو، اور قرآن کے حکم کے مطابق 4 عورتوں کے ساتھ شرعی طریقے سے شادی کرنا اس کو برا سمجھا جاتا ہے کیوں؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امریکی بڑی لیول کا ڈاکٹر، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کے ہاں بیماریوں کے لحاظ سے بڑی بیماریاں، خطرے والی بیماریاں کون سی ہیں؟ بولا ڈپریشن میں بے فائدہ ٹینشن، پتہ بھی نہیں لگے کہ بیماری ہے کون سی۔ یہاں آج کل مسلمانوں میں بھی یہ آ گیا ہے، بس بیماری کون سی ہے، درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے، بخار کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، لیکن سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا۔ تو اس نے بولا ڈپریشن۔ تو پھر بولا کہ کس عمر کے لڑکوں کے بندوں کو، بوڑھے، جوان، بچے؟ بولا بچے۔ اس نے بولا میں حیران ہو گیا کہ بچوں کا ڈپریشن کے ساتھ کیا واسطہ؟ جوان ڈپریشن میں ہو، چلو ٹھیک ہے بھائی، روزی نہیں مل رہی، پریشانی ہے، سکون نہیں ہے۔ بوڑھا ڈپریشن میں ہو جائے کہ پیسہ نہیں ہے، اولاد عزت نہیں کر رہی، محلے میں عزت نہیں ہے، اس وجہ سے ڈپریشن ہو، سمجھ میں آتا ہے۔ بچے کا ڈپریشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پھر اس نے بولا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ رنڈی بازی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، لفظ اچھا نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے یہی آسان لفظ ہے نا۔ تو وہ کسی بھی لڑکی جا کر کے پیسوں کے لالچ میں، کسی ظاہری حسن وغیرہ کے لالچ میں کسی لڑکے کے ساتھ جا کر کے منہ مارتی ہے، اور یہ گندا پلیت بندہ جا کر کسی لڑکی کے پاس پہنچتا ہے۔ پھر انہوں نے تو عیاشی کی 5-10 منٹ کی، مقدر میں جو بچہ لکھا تھا وہ آ گیا، اب یہ لڑکا تو چلا گیا، وہ تو آیا تھا 500 روپے میں، 1000 روپے میں، 2000 روپے میں بے حیائی کرنے کے لیے۔ ابھی پیٹ میں جو بچہ آ گیا، اس کا خرچہ کون کرے گا؟ بیماری کا، ڈیلیوری کا، اس کے پیدا ہونے پر پرورش کا۔ ابھی اسی کو باپ کا پیار نہیں مل رہا، اس باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ماں کا پیار نہیں مل رہا۔ کیوں؟ ماں نے شادی تو کرتی ہی نہیں ہے، اگر شادی کی بھی ہے لیکن ادھر ادھر منہ مارنے کی وجہ سے شوہر کی نظر میں اس کی عزت نہیں ہے، اس کو خرچہ نہیں ملتا۔ اور غیر مسلموں کے اندر عورتوں کا
ڈیوٹی کرنا، کام کاج پر جانا، کسی کے پاس جا کر مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، یہ بہت زیادہ ہے۔ آج کل ہمارے بھی بے دین لوگوں میں آ گیا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ عورت گھر سے باہر نہ جائے، بھوکی کھائے، روکی سوکھی کھائے، گھر میں بیٹھی رہے، باہر نہ جائے۔ تو خیر، تو وہ عورت بھی گھر سے باہر جاتی ہے کام کاج کے لیے، نہیں تو گزارا کیسے کرے گی؟ ابھی بچے کو امی امی اگر کہنا ہے تو کس کو کہے؟ بچے کو دودھ چاہیے، کون پلائے گا اس کو؟ بچے کو نخرے کرنے ہیں، محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، نہ ابو ہے نہ امی ہے، تو پھر اس وجہ سے بچے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ 2 3 4 شادیاں کرو، بھلے کرو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جائز طریقے سے۔ اور آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ ولا متخذی اخدان، عاشقی میں تعلقات نہ رکھو، اور بیوی بنا کر کے رکھو، شریک حیات بنا کر کے رکھو۔ زوج، عربی میں بیوی کے لیے لفظ آتا ہے زوجہ، زوجتن، مرد کے لیے آتا ہے زوج۔ زوج کے معنی جوڑا ہوتا ہے، غلام نہیں، نوکر نہیں بناؤ، ملازم نہیں بناؤ، اپنا ساتھی بناؤ۔ ساتھی بنا کر کے چلاؤ گے تو اس کے اندر برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرو۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ ہمیں نبی پاک کے طریقے پر چلنا ہے نا، نبی پاک نے 1 سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ خلفائے راشدین چاروں نے 1 سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ ایک ٹائم پر 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن یعنی ایک فوت ہو جائے دوسری کے ساتھ شادی کر لو۔ اس طریقے سے اگر کوئی لڑکی واقعی آپ سے جدا ہونا چاہ رہی ہے، اور وہ کوئی بدنیتی جھگڑا یا ایک دوسرے کو بے عزت کرنا مقصد نہیں ہے، واقعی عورت چاہتی ہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، پھر ان کے ماں باپ کے ساتھ مشورہ کر کے اس کو اگر طلاق دینی پڑے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے عزتی مطلب نہ ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر، عثمان، علی، سب کی 4 4 شادیاں تھیں، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 1 سے زیادہ، یعنی 11 شادیاں تھیں، 9 ایک ٹائم پر بھی رکھی تھیں، لیکن یہ 9 رکھنا، 4 سے زیادہ رکھنا اللہ رب العالمین نے فرمایا صرف پیغمبر کریم کو اجازت ہے، کسی اور کو نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر آپ کو خطرہ ہے، خوف ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکو گے، برابری کے ساتھ نہیں چلا سکو گے، پھر ایک کے ساتھ شادی کرو۔ آج کے زمانے کے اندر علماء بھی جو قرآن پاک کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں وہ بھی، اور قرآن پاک پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے وہی علماء، وہ بھی ایک ہی شادی پر گزارا کرتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی کے پیچھے نہیں جاتے۔ کچھ جاتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اگر اسی بات کا خطرہ ہے کہ عورتیں آپس میں لڑیں گی، میں انصاف نہیں کر سکوں گا، تو پھر ایک ہی پر گزارا کرو تاکہ قیامت برباد تو نہ ہو، کسی کی زندگی آپ کی وجہ سے خراب تو نہ ہو۔ اگر آپ کو اللہ نے مالی لحاظ سے بھی طاقت دی ہے، جانی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی آپ فٹ ہیں، اور سامنے رشتہ بھی کوئی مناسب موجود ہے، تو ضرور کرو، بھلے 60 سال کی عمر ہے، ضرور کرو۔ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، قرآن کی آیت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ لیکن آپ اپنی طبیعت کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یار میں طبیعت کا ڈھیلا آدمی ہوں، ایک بیوی یہ ہے، یہ اس پر ظلم کرے گی، یہ اس پر ظلم کرے گی، میں انصاف نہیں کر سکوں گا، یہ مجھے اپنی طرف زیادہ کھینچے گی، اس کو زیادہ خرچہ دینا پڑے گا، اس کو کم دینا پڑے گا۔ اگر کوئی اس طرح کا خطرہ ہے تو پھر دوسری شادی نہ کرنا، ورنہ ناانصافی کا گناہ بھی ہوگا، اور قیامت کے دن جو بندہ 2 بیویوں والا ہو اور اسی نے اگر انصاف نہیں کیا ہوگا تو اس کا آدھا دھڑ جلا ہوا ہوگا، آدھا جسم جلا ہوا ہوگا، سوکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور کوئی عورت اگر واقعی حقدار ہے، غریب ہے بیچاری، کوئی سہارا نہیں ہے، خصوصاً بیوہ ہو، طلاق والی ہو، اس کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کریں، ظاہری حق ادا کرتے ہوئے۔ اس کے لیے کمرہ الگ کرنا ضروری ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ضروری ہے، برابری کے ساتھ ان دونوں کو
کھانے پینے کا خرچہ وغیرہ کپڑے شپڑے دینا ضروری ہے۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو 2-3 شادیاں کرنا۔ آج کے زمانے کے اندر خصوصاً یہ سنت مردہ ہو چکی ہے، اور اسی کو اگر زندہ کرو گے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بندہ ایک مردہ سنت کو، چھوڑی ہوئی سنت کو اگر زندہ کرتا ہے تو ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے رہائش کا انتظام بھی، خرچے کا انتظام بھی، جسمانی انتظام بھی، تو آپ 2-3-4 شادیاں کرو، ان کے لیے بھی بھلا ہوگا، آپ کے لیے بھی بھلا ہوگا۔ او ما ملکت ایمانکم، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی باندی خرید لو۔ پہلے نمبر پر یتیم جو آپ کی پرورش میں ہے اسی کو شادی میں لے آؤ۔ انصاف کا خطرہ ہے نہیں کر سکوں گا تو پھر آزاد عورتیں دیکھ لو، ان سے شادی کر لو۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، تو پھر باندیاں خرید لو۔ آج کے زمانے میں باندیاں نہیں ہیں، اس وجہ سے اس بات کو زیادہ تفصیل میں جانے کا فائدہ ہی نہیں، آپ سمجھو گے کچھ بھی نہیں، کیا بولوں۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہی زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ناانصافی کی طرف جاؤ۔ کوئی ناانصافی کرو، کوئی ظلم کرو، کسی ایک کی طرف جھک کر کے دوسرے کے حق ادا نہ کرو۔ ان سب چیزوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے، آپ ان 3 چیزوں کو دیکھو۔ یتیم کے ساتھ اگر انصاف کے ساتھ چلتے ہو تو سب سے اچھا۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آزاد لڑکی سے شادی کرو جس کا باپ بھائی وغیرہ پوچھ گچھ کرنے والے ہوں، حساب کتاب آپ اگر کوئی زیادتی کرو تو آپ کو خوف بھی ہو۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی باندی خرید لو۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر روزے رکھو۔ مردانہ طاقت بھی ہے، اور اس وجہ سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہو، لڑکی نہیں مل رہی، پیسہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، انتظام نہیں ہو سکتا، تو روزے رکھو۔ روزے رکھنے کے اندر 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کی مستی ٹوٹے گی، دوسرے نمبر پر یہ کہ روزے کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات آسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔